واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ پیغام پاکستان دل کی آواز اہل دل کے لیے۔ آج ہمارے ہاں جو شخصیت تشریف لائی ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے دل کی آواز کروڑوں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ان کے ذہن سے جو بات نکلتی ہے وہ تمام اذہان میں اسی طریقے سے پہنچتی ہے۔ میری مراد اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور متحدہ جمعیت اہل حدیث کے پاکستان کے چیئرمین مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے کی، سلامت اور میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ سلامت رہے، خوش رہے۔ علامہ صاحب پیغام پاکستان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید صاحب، یہ پیغام پاکستان میں سمجھتا ہوں وطن عزیز پاکستان کی جو اہم ترین ضرورت تھی وہ ایک قومی بیانیے کی ضرورت تھی کہ جس پر ساری قوم کا اعتماد ہو، متحد ہو، ایک سوچ پر، ایک فکر پر۔ چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فکری جنگ کا دور ہے، پھر جنریشن وار کا یہ دور ہے۔ اس میں اعصابی اور فکری جنگ، اس میں سرخرو ہونے کے لیے ضرورت تھی کہ 22 کروڑ عوام قوم پاکستان کی الحمدللہ جو دنیا کی بہترین قوموں میں شمار ہوتی ہے کوئی شک نہیں، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، تو ان کو ایک فکر اور سوچ پر متحد کرنے کی ضرورت تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کے عنوان سے جو قومی بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے یہ ایک بہت شاہکار میں سمجھتا ہوں کام ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے زعماء، علماء، قائدین وہ بھی شامل ہوئے، پاکستان کے مقتدر ادارے وہ بھی، ان کی بھی بڑی اس میں خدمات ہیں، بہت ساری شخصیات اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیں، اور الحمدللہ مجھے بحیثیت ایک طالب علم یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اس کے روز اول سے ہی اس پیغام پاکستان کی ترتیب اور تشکیل میں، تدوین میں شامل رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ ایوان صدر سے اس کے اجراء و اصدار کیا گیا، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہم مسلکی بنیادوں پر پاکستان میں، چونکہ یہ حسن ہے کہ یہاں تمام مکاتب فکر کے مسلمان آباد ہیں، یہاں اہل سنت بھی ہیں، اور اہل سنت کے دو حصے ہیں بنیادی طور پر دیوبند اور بریلوی، اور تیسرا حصہ اہل حدیث۔ یہ تین جو اہل سنت کے بڑے جو نام ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ پھر اہل تشیع یہاں موجود ہیں، پھر اہل تشیع کے اندر اثنا عشری موجود ہیں، اور یہاں اسماعیلی موجود ہیں، بحریہ موجود ہیں، اسی طرح دیگر جو ہمارے نور بخشی یہاں پر موجود ہیں ہمارے یہ بلتستان کے علاقے میں۔ تو اسی طرح یہاں جو غیر مسلم ایک بڑی تعداد موجود ہے، 5% 4% کے لگ بھگ، جس میں کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں۔ تو ان سب کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا تھا۔ تو اس قومی بیانیے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر جو ہے ان کے بارے میں ہم اس نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ، جو بھی بیت اللہ شریف کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے وہ ہم میں سے ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہماری 5 نمازوں کا یعنی اعتماد کرتا ہے، اس پر 5 نمازوں پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور ہمارے بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، اور ہمارا ذبیحہ اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ تو اس لیے مسلکی اور فقہی اختلافات کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے کسی کو نکالنا اب اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس میں الحمدللہ کہ اتحاد امت کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرا، جو ہمارے ہم وطن ہیں، بے شک وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، اور قائد اعظم بانی پاکستان، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی ہدایات اور تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں یہ فرمایا تھا کہ اقلیتیں پاکستان میں ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی سینے کے ساتھ محبت، اخلاق جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، ہم نے اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ہے پیغام پاکستان، اور یہ اس کی روح ہے کہ ہم نے متحد ہو کر اپنے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے پشتیبان بننا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہاں پر اپنے اداروں کے خلاف جو سازش ہے یہ ملک کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ
یہ میں سمجھتا ہوں وفاداری نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے، اور ہر درجہ کی یہ کتاب و سنت کی روشنی میں شریعت کی روح سے یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ صاحب کیا یہ ایک تحریک نہیں ہے پیغام پاکستان؟ بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کا مطلب ہوتا ہے حرک یحرک تحریکاً، کہ دوسروں کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرنا اور یہ حرارت پیدا کرنا، اور یہ ایمان کی حرارت ہے۔ پیغام پاکستان آپ ذرا اگر اس کا مطالعہ یقیناً آپ نے کیا ہے، میں ناظرین کرام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ ایک قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مجموعہ گلدستہ ہے، اور یہ وہاں سے چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہوئی ہے۔ اب بنی آدم میں غیر مسلم بھی ہیں، وہ ہمارے بحیثیت انسان، وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، تو اس لیے ہم نے بحیثیت انسان کی قدر کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کی روح یہی ہے کہ ہم نے اپنے تمام بھائیوں کو ساتھ لے کر، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہماری انسانی برادری ہیں، ہم نے ان کے ساتھ انتہائی محبت اور اخلاق کا برتاؤ کرنا۔ تو یہ ایک تحریک ہے، اور الحمدللہ اس تحریک میں ابھی میں دورہ کر کے ہوں بحرین کا، وہاں مفتی اعظم سے میری اسی ضمن میں ملاقات تھی۔ ہم نے اس کا ایک جو اردو پہلے اس کا ایڈیشن تھا، پھر انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ ابھی جامعۃ الازہر سے، جامعۃ الازہر یونیورسٹی کا جو شعبہ اردو ہے اس سے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، رسالہ تو پاکستان کے نام سے۔ تو الحمدللہ میں اس کو ابھی مفتی اعظم جو سلطنت عمان کے مفتی اعظم ہیں، ابھی کل میری ان سے ملاقات تھی، میں نے ان کو یہ نسخہ پیش کیا ہے۔ اب میں نے بحرین کے مفتی اعظم کو اس کا نسخہ پیش کیا، انہوں نے انتہائی اس پر اعتماد کا اظہار کیا، انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور کہا یہ امت کی ضرورت آپ نے پوری کی۔ اس کی تکمیل کے لیے کوئی تھوڑا حصہ ہم نے بھی ڈالا ہوا ہے۔ یقیناً آپ اس میں ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ کی جو میں سمجھتا ہوں وہ خوشبودار اللہ نے آواز اس کا ٹرانسلیشن ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر منیر الازہری۔ منیر الازہری صاحب کی بڑی اس میں خدمت ہے، بلکہ ان کے قلم سے یہ ترجمہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ استحکام پاکستان کے لیے ہمارے علماء خطباء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں حضرت سید صاحب علماء نے الحمدللہ استحکام پاکستان میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، پاکستان کے اندر جو امت کے صفوں میں اتحاد آپ کو نظر آئے گا، یا اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ وابستگی نظر آئے گی، اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری نظر آئے گی پاکستان کی عوام کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار علماء کرام کا ہے، مساجد کا ہے۔ اور اس کے ایک ورشن بھی ہم نے پیغام پاکستان کا منبر و محراب کے نام سے الگ شائع کیا الحمدللہ۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے جو احباب اس میں تساہل برت رہے تھے انہیں مزید متوجہ کیا، اور چونکہ یاد دہانی فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوتی ہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں علماء نے کبھی مایوس نہیں کیا، لیکن یاد دہانی کی بار بار ضرورت یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام کی خدمت میں ایک بار پھر ہمیں اس پیغام جو آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے آپ کی وساطت سے اور آپ کی زیر سرپرستی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا کہ ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ فذکر، یاد دہانی کراتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، وغیرہ وہ پہلے بھی الحمدللہ استحکام پاکستان کے لیے بہت مصروف ہیں، اور ہر ممبر سے آپ کو یہی اتحاد کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ ماشاءاللہ کمیاں کمزوریاں تو ہر میں سمجھتا ہوں شعبے میں ہوتی ہیں، لیکن الحکم اور الاکثر، اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہاں سے محبت کی اور قوت کی خوشبو آتی ہے۔ علامہ صاحب ایک اور کوشچن اس میں ہے کہ پاکستان کو قائم ہوئے 65 صدی گزر گئی، کیا آج بھی قوم میں پہلے والا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ جس طرح جذبہ تھا نا پہلے دن، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، علماء کرام نے، قانون دانوں نے، سیاست دانوں نے، تاجروں نے، ذمہ داروں نے، عام پبلک نے، مزدوروں نے، حتیٰ کہ عزت ماں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جس انداز سے اس تحریک پاکستان کے لیے اپنا جذبہ پیش کیا تھا، پاکستان کی عوام کا جو جذبہ ہے یہ کبھی مان نہیں پڑا۔ آج بھی الحمدللہ دیکھیں کہ سیلاب زدہ جو ہمارے احباب ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ان کے لیے کس طرح پبلک نے اپنی میں سمجھتا ہوں محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہماری پاک فوج کے نوجوان کس انداز سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر
وہاں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جانیں بچا رہے تھے، اور اس کے لیے پھر لوگوں نے جس طرح پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، نعرے لگائے ان نوجوانوں کے لیے، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا جذبہ پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے، دفاعی اداروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام اور اپنے ہم وطنوں کے لیے کبھی مان نہیں پڑا۔ علامہ صاحب، یہی تو ایک دشمن کی ایک سوچ اور چال ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر سے، ان کے دلوں سے افواج پاکستان کی جو محبت ہے جو ہے اس کو نکال دیا جائے، اور اس میں کامیابی ان کو نہیں ہو رہی۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ 5th جنریشن وار ہے۔ شاہ جی، میں نے جب مدینہ یونیورسٹی میں آخری سال 1985 میرا آخری سال تھا یونیورسٹی میں، تو ہمیں وہاں ایک سبجیکٹ پڑھایا گیا تھا الغزو الفکری، کہ فکری جنگ کا دور آئے گا۔ اس وقت تو ہمیں بحیثیت طالب علم، اور اس وقت چونکہ یہ حالات نہیں تھے، اتنا اس کا ادراک و احساس نہیں ہوا، لیکن ہم نے ایک بحیثیت مضمون پڑھا، آج وہ میرے کام آ رہا ہے۔ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ فکری جنگ ہے، اور اس جنگ میں یہ ایک حربہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کی اور ریاست کی فوج اور عوام کے درمیان اگر نفرت کی خلیج پیدا کر دیں تو دشمن جو ہے اس کے لیے اس ریاست پر حملہ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن نے ہمیشہ جب بھی یہ کوشش اور سازش کی ہے، وہ پیوند خاک ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان میں الحمدللہ عوام کے دلوں میں پاک فوج کی جو محبت اللہ نے پیدا کی ہے نا اپنے فضل و کرم سے، یہ کبھی کمزور نہیں ہوئی اور نہ کبھی یہ ہوگی۔ جو مرضی ہمارا دشمن سازش کر لے اور جس قدر مرضی وہ اپنی پلاننگ کر لے، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے اندر موٹیویشن ٹورڈز پاکستان کی محبت اور پاکستان جس طرح بنا ہے، یہ سب چیزیں ان کے اندر کیسے جو ہے وہ یہ بہت اہم آپ نے شاہ جی سوال کیا، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے جس پہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مختلف ادارے انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان ساری کوششوں کو میں سمجھتا ہوں اجتماعی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ کہ اس وقت جو ہماری نوجوان، یہ بھی ایک سروے ہوا ہے کہ دنیا میں 70% نوجوان شاہ جی اگر کسی کے پاس ہیں وہ صرف پاکستان ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ریاست پاکستان کے اوپر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر۔ کئی ملکوں میں سے 6% نوجوان ہیں، دنیا میں ایسے ملک بھی موجود ہیں۔ تو 70% یوتھ جن کے پاس ہے، نوجوان، ایک قوت جو ہے، یہ نعمت صرف پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن اس نعمت کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اس نعمت کو ہم نے نعمت کے طور پر اپنے ملک اور ریاست، اپنی عوام اور پوری انسانی برادری کے لیے ہم نے اس کو مثبت اور نفع بخش بنا کر استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یقیناً ضرورت ہے کہ سارے ادارے، جس میں سب سے پہلا ادارہ والدین کا ادارہ ہے، والدین، پھر خاندان، پھر ہماری جو سوسائٹی، ہمارا ماحول، ہمارے علاقے، اور پھر ہمارے سکولز، ہمارے مدارس، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، اور پھر اس کے بعد ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑے ایک رہنما کی حیثیت اور معلم اور استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تو اس سے بھی آگے جو فاسٹ میڈیا وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اللہ کا جو خوف اور تقوی ہے اس کا دامن ہمیشہ وہ تھام کے رکھ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ راستہ دکھانا نوجوانوں کو جو اللہ رسول نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اپنے وطن سے وابستگی، حب الوطنی، یہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مسلمان برادری دنیا میں جہاں بھی کہ رہتے مسلمان، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انسانی برادری ہے، چاہے ہمارے ملک کے اندر رہتی ہے، چاہے ہمارے ملک سے باہر ہے، جہاں بھی انسانی برادری ہے، بحیثیت انسان ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عالمگیر رحمت کا پیغام ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو یقیناً نوجوانوں کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ادراک و احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی اللہ سے ہمیں بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ ڈاکٹر صاحب، شہید غازیوں کی ان خدمات کا تذکرہ ہو جائے جو قیام پاکستان کے لیے پیش کی گئیں، تاکہ سننے والوں میں جذبہ حب الوطن پیدا جو ہے وہ بیدار کیا جائے۔ بلا شبہ قیام پاکستان، پھر 1965، پھر ہمارے 1971، جو ہمارے سمجھتا ہوں غازی تھے، ہمارے شہداء تھے پاک فوج کے خاص طور پر، پھر ہماری عوام نے، ہمارے سول لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایسی قربانیاں، لازوال قربانیاں کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا
کہ میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مغفرت کی دعا دینا پڑے، میں ماؤں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند اللہ کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے، میں ارض پاک سے، پاکستان کی سرزمین، میں ارض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے وہ محمد حسین جو ہمارے شہید تھے، وہ جن کی ہم نے باتیں اپنے سلیبس میں پڑھی، تو یہ کتنے وہ شہداء تھے، اور یقین جانے وہ ہمارے ایک نوجوان جو پائلٹ تھے راشد منہاج شہید، تو کس کس کی ہم بات کریں، اس سر طفیل شہید صاحب، تو بے شمار قسم کے یونس جو ایک نائک تھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے جو جام شہادت نوش کیا ہے اس ملک کے دفاع میں، اس کے قیام میں، وہ یقیناً کی جو قربانیاں وہ ہم سے یہی تقاضا کرتی ہیں ہم اس کو یاد بھی رکھیں، زندہ بھی رکھیں، اور پھر جو اس کے تقاضے تھے ان کی قربانیوں کے، ان تقاضوں کو بھی فراموش نہ کریں، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ شاہ صاحب، میں یہاں پر آپ کی باتوں سے بات نکل رہی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ان کے تذکرے، ان کے لیے کیا خیال ہے آپ کے؟ ڈاکومنٹریز نہیں بننی چاہیے جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے؟ کیونکہ ویڈیو اور ٹیلی ویژن اور میڈیا یہ ایسا دور ہے اس وقت کہ اس پر جو بھی چیز آئے گی اور اس کے نقش جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں قائم رہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے خود اس چیز کا احساس کیا ہے کہ تدریس اور تعلیم کے جو ذرائع ہیں ان میں اس طرح کی جو چیزیں پیش کرنا کہ جس ویڈیو شکل میں، اس سے یقیناً چیزیں نقش ہو جاتی ہیں اور زندگی بھر وہ کبھی فراموش نہیں۔ اگر آپ بچوں کو شروع سے ہی اپنے جو پاکستان کے شہید ہیں ان کی قربانیاں اور ان کے جو جذبے تھے حب الوطنی کے، ان کو اگر آپ اس انداز سے پیش کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے خود بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر فوجی وردی پہنا، آج میرا ایک چھوٹا بچہ حسین اس کا نام ہے، تو وہ آج مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس فوجی ٹوپی تھی کہ بابا میرے پاس یہ فوجی ٹوپی ہے، دیکھ کر وہ مجھے اس سے سلوٹ کر رہا تھا، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ یقیناً چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے ٹی وی کے اندر یہ چیز محسوس کی ہے، تو ٹی وی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ٹی وی کے ہمارے پروگرام ہیں، پی ٹی وی کے، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جاری کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا وہ دنیا کا فاسٹ میڈیا بن چکا ہے۔ شاہ صاحب، لاسٹ میسیج۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آج قوم کو پیغام پاکستان کے جو قومی بیانیہ ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس کا مطالعہ کر کے اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی خوشبو کو پورے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تمام جو ہمارے اہل علم لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے یہ مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ جو ہمارے تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، یا ہمارے دینی مدارس ہیں، سکولز ہیں، میں سب سے یہ مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ خود بھی پیغام پاکستان کا نسخہ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کو اپنے سارے طلباء تک پہنچائیں۔ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ میں نے جو بات کہی تھی ناظرین، آپ یقیناً اس کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے پاس جو آج شخصیت ہے، واقعی ان کی جو بات ہے وہ دل سے نکلتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ان کی دل کی آواز جو ہے دلوں تک پہنچی ہے، ذہن کی آواز اذہان تک پہنچی ہے۔ ناظرین، آپ نے بڑی ایمان افروز گفتگو جو ہے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پہ ایک کسی عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔